السلام علیکم۔ انسان اور جن کی محبت کی ایک لازوال داستان۔ قسط نمبر 5۔ رات ہونے والی تیز بارش کے بعد صبح کو سورج نکل کر نکلا تھا۔ رات کے طوفان کے ساتھ صرف ٹوٹے ہوئے درختوں کے پتوں اور جگہ جگہ پانی کے جوڑ صورت نظر آ رہے تھے۔ آپی اٹھ جائیں، کب تک سوتی رہیں گی؟ دیکھیے کتنا وقت ہو گیا ہے، سورج سر پر آ گیا ہے۔ آج فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی تھی۔ آشو صحافہ کے سہانے ایک ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے بولی۔ آفا نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں، جیسے وہ گہری نیند کے سار میں ہو۔ اس کا ذہن ابھی تک اس جنگل اور سیاہ پرندے میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ وہ جنگل کے بجائے اپنے کمرے میں تھی۔ کیا میں اتنی دیر سوتی رہی ہوں اور تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ آفا بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جناب، امی نے کہا کہ میری پیاری بیٹی اتنا کام کرتی ہے، تھک گئی ہوگی، مت جگاؤ اس کو۔ تو اس لیے جناب میں نے آپ کو اٹھایا نہیں۔ آشو بیڈ شیٹ درست کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، مجھے خود نہیں معلوم میں اتنی گہری نیند کیسے سو گئی تھی۔ آفا جیسے آپ بھی نیند میں بولی تھی۔ وہ پھر سے اس خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ دیکھیں آپی، کیا ہوا ہے؟ پتہ ہے آپ نے جو کل ونڈ چارم لگایا تھا وہ شاید رات کو تیز بارش اور ہوا کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ آشو نے ٹوٹے ہوئے ونڈ چارم کے ٹکڑے دکھاتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ ونڈ چارم کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر آفا کو رات والا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اچھا، کوئی بات نہیں، ہم بازار جائیں گے تو وہاں سے نیا ونڈ چارم لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اداس مت ہو، آفا بہن کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے آپی، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر آشو کمرے سے نکل گئی۔ آفا نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور دوبارہ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اس خواب اور سیاہ پرندے کے بارے میں سوچنے لگ گئی کہ وہ کون ہے جو پہلے سیاہ پرندہ اور پھر ایک انسانی روپ دھار کر اس کے سامنے آیا۔ اس نے جلدی سے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی اس شے کو دیکھا جو اس رات فوارے کے پاس میں تیرتی ہوئی ملی تھی۔ آشو کے دوبارہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے وہ شے جلدی سے دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دی۔ کیا ہوا آپی؟ آپ بہت چپ چاپ ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آشو نے ناشتہ کرتی ہوئی آفا کو دیکھ کر کہا۔ ہاں بس تھوڑا سا سر میں درد ہے، کچھ عجیب سی بودل سی طبیعت ہو رہی ہے۔ چائے پی لوں تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ بابا اور اماں کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں، آفا چائے پیتے ہوئے بولی۔ اماں اور بابا خاور انکل کے گھر گئے ہیں، ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہہ رہے تھے جلدی واپس آ جائیں گے۔ آپ آرام کریں، میں سارا کام کر لوں گی، آشو ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، اب اتنی بھی میری طبیعت خراب نہیں، چلو کچن میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں دوپہر کے کھانے میں کیا پکانا ہے، آفا نے کہا۔ ٹھیک ہے آپی، آج مٹر پلاؤ اور ساتھ مونگ اور مسور کی دال بنا لیتے ہیں۔ کتنے دن سے میرا دل کر رہا ہے مٹر پلاؤ کھانے کا۔ کیسا مینیو ہے؟ آشو نے کہا۔ آئیڈیا تو برا نہیں ہے، چلو پھر دال بھگو دو، میں چاولوں کا مسالہ بناتی ہوں، آفا نے آشو کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنوں نے مل کر کچن کا کام کیا۔ آشو کام سے فارغ ہو کر نہانے چلی گئی اور آفا فوارے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ فوارے کے پاس بیٹھتے ہی اس کے ذہن کے پردے پر رات کو فوارے میں دیکھتا ہوا منظر یاد آ گیا۔ رات کو سیاہ پرندے کے اڑتے ہی جب آفا یہاں فوارے کے نزدیک آئی تو اس نے فوارے کے پانی میں جگنو کی طرح چمکتے ہوئے آگ کے شعلے کو دیکھا تھا۔ کبھی پانی میں بھی آگ جل سکتی ہے کیا؟ مگر ایسا ہو گیا تھا۔ آفا نے ہاتھ بڑھا کر ان آگ کے شعلوں کو چھو کر دیکھا تو ہاتھ لگاتے ہی وہ یوں غائب ہو گئے جیسے یہاں تھے ہی نہیں۔ تب ہی آفا کے ہاتھ سے ایک چمکتی ہوئی چیز لگی جسے اس نے اپنی مٹھی میں بند کیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی مٹھی کھول کر اس شے کو دیکھا۔ وہ ایک سونے کی طرح چمکتا ہوا چھوٹا سا پر تھا۔ یہ ویسا ہی پر تھا جیسے اس نے اس سیاہ پرندے کے پروں میں دیکھا تھا۔ کیا اسے کسی کو اس سیاہ پرندے کے بارے میں بتانا چاہیے؟ اس پرندے کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے بابا سے بات کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ سچ ہے یا پھر کوئی خواب؟ اور میرے خوابوں کا اس سیاہ پرندے سے کیا تعلق ہے؟ آفا خود سے ہی سوال جواب کرتے ہوئے سوچنے لگی۔
شام کے سائے ڈھلتے ہی موسم پھر سے خوشگوار ہونے لگا تھا۔ صبح جس سورج کی تپش چبھ رہی تھی، اب اس کے ڈھلتے ہی ہلکی ہلکی ہوا سکون دے رہی تھی۔ نیلے آسمان پر سفید بادل ایک دوسرے کے سنگ اڑ رہے تھے۔ تبھی مشرق کی طرف سے وہ سیاہ پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس حویلی نما مکان کی چھت پر بیٹھ گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے کہ دوسرا سرخ اور سیاہ پروں والا پرندہ بھی وہیں پر آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پرندے سیاہ ہولے میں تبدیل ہو کر انسانی روپ اختیار کر چکے تھے۔ تمہارا یہاں میرے پیچھے آنا ضروری ہے؟ جمیل نے کہوت کو دیکھ کر کہا۔ اس وقت یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ تم مجھے بتا ہی دو تم یہاں کرنے کیا آتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ ٹھیک ہے، یہ مکان 2 سال تک خالی تھا، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مگر اب اس گھر کے مالکین آ چکے ہیں۔ تمہارا یہاں آنا ٹھیک نہیں ہے، کہوت نے جمیل کو دیکھ کر کہا۔ کیا تم نہیں جانتے میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ یہ جگہ ہمارا بہت پرانا مسکن رہا ہے، ہم نے اتنے برس یہاں گزارے ہیں، انسانوں نے اس جگہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب سے وہ یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، ہم پہاڑوں پر جا بسے ہیں۔ مجھے یہاں آ کر عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ جمیل نے کہا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب ہمارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ تمہارے بابا نے منع کیا ہے۔ انسانی آبادی والے علاقے میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر تم نے یہاں آنا نہیں چھوڑا تو میں تمہاری شکایت کر دوں گا، کہوت نے کہا۔ کیا تم میری شکایت کرو گے؟ بابا کو بتاؤ گے کہ میں یہاں آتا ہوں؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں جمیل، اپنے قبیلے کے سردار کا بیٹا اور سب سے طاقتور جن زدہ ہوں۔ تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ جمیل غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ یہ بات اگر کسی اور نے کہی ہوتی تو اب تک میں اس کی گردن مروڑ چکا ہوتا۔ میرے ساتھی ہو، میرے دوست ہو، میرے راستے کی رکاوٹ مت بنو، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے جمیل کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ جمیل کہوت کو کچھ اور کہتا، فضا میں کسی کی ہنسی گونجی۔ اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی ہنسی کی آواز جسے سر بکھیر رہی تھی، وہ بے حد حسین تھی۔ سرخ سفید رنگت، شہد رنگ آنکھیں، پشت پر بکھرے ہوئے سیاہ بال جو ہوا سے اڑ کر بار بار اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ ہونٹ کے نیچے سیاہ تل اور بائیں گال پہ پڑتا ہوا ڈمپل جو بہت زیادہ مسکرانے پر نمایاں ہوتا تھا۔ جمیل نے اس کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیا کوئی انسان اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہوت نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہوت، یہ انسان کتنے خوش قسمت ہیں۔ دیکھو تو، کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ یوں جیسے کائنات کے سبھی رنگ کسی چہرے پر سج گئے ہوں۔ جمیل نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے، مگر یہ انسان ہمارے جیسے طاقتور نہیں ہے۔ ہم خوبصورت سے خوبصورت انسان کا روپ دھار سکتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کہوت نے کہا۔ ہاں،
یہ سچ ہے، ہم کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، مگر ہم بہت دیر تک اس روپ میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم آگ سے بنے ہیں۔ یہی بات ہماری پہچان ہے۔ اگر جو سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ مگر انسانوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سچ تمہارے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر جمیل اس لڑکی کی طرف چل پڑا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ جمیل رکو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہوت نے جمیل کو اس لڑکی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر کہا، تم واپس جاؤ اور خبردار میرے راستے میں آئے۔ میں پہلے ہی تمہاری بہت بکواس سن چکا ہوں۔ جمیل پیچھے مڑ کر قہر بھرے انداز میں بولا۔ کہوت جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جمیل کو روک نہیں سکتا، کیونکہ جمیل کو روکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ وہی کرتا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ اس لیے کہوت اب چپ چاپ اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ یہ حارفہ تھی جو آشو کے کہنے پر چھت پر آ گئی تھی، اور اب آشو کی کسی بات پر وہ ہنس رہی تھی۔ ہا 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 ہنستے ہوئے، توبہ ہے آشو، تم نے مجھے اتنا ہنسا رہی ہو۔ دیکھو، ہنس ہنس کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا ہے۔ آفا کو آشو کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنسی رہی تھی۔ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، بھائی صبح سے میری آپی اداس تھی، سوچا ذرا ان کو ہنسا ہی لوں۔ آپ ہنستے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اور دیکھیں چھت پر موسم کتنا اچھا ہے، آپ کا موڈ بھی فریش ہو گیا ہے۔ آشو نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے آفا کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ جمیل اس وقت بالکل اس کے سامنے تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بال آفا کے چہرے سے پیچھے کرنے چاہے، اس سے پہلے ہی آفا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آفا کو یوں لگا جیسے کوئی اس کے آس پاس ہے۔ اس نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ چلو آشو، نیچے چلتے ہیں، ویسے بھی بابا کو کال کریں، کتنا وقت ہو گیا ہے۔ آفا نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ تبھی جمیل نے سیاہ پرندے کا روپ دھارا اور چھت کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ ہاں آپی، چلتے ہیں۔ تبھی آشو کی نظر اس سیاہ پرندے پر پڑی۔ آپی دیکھیں کتنا پیارا پرندہ ہے، میں اس کو پنجرے میں قید کر لوں؟ آشو نے آفا کو آواز دے کر کہا۔ آفا نے دیوار پر بیٹھے ہوئے اس پرندے کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ یہ وہی رات والا سیاہ پرندہ تھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو آشو، ہم نیچے چلتے ہیں اور پرندے کو قید نہیں کرتے ہیں۔ آفا نے جلدی سے آشو کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے لے جاتے ہوئے کہا۔ تبھی سیاہ پرندہ دیوار سے اڑا اور آفا کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ چلو بابا بلا رہے ہیں، کوئی اہم کام ہے۔ جمیل اڑتے ہوئے کہوت کے پاس آیا اور کہا۔ یہ کہتے ہی دونوں پرندوں نے مشرق کی طرف اڑان بھری۔ تبھی سیڑھیاں اترتی آفا نے آسمان پر سیاہ پرندے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ آفا مزید اس سیاہ پرندے کے بارے میں سوچتی، شیخ کمال اور زبیدہ بیگم گھر میں داخل ہوئے۔ بابا کتنی دیر لگا دی آپ لوگوں نے، کہاں رہ گئے تھے؟ آفا نے سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، کچھ دیر ہو گئی، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، پھر بات کرتے ہیں۔
کہتے ہوئے شیخ صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا ہوا؟ امی بابا کچھ پریشان لگ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حافظہ نے پوچھا۔ ہاں بس وہ خاور بھائی کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور تم دونوں میری بات سنو، تمہارے پاس شادی پر جانے کے لیے کپڑے ہیں نا، وہ جو حیدر کی شادی پر جوڑے بنوائے تھے، میرا خیال ہے وہ ٹھیک رہیں گے۔ زبیدہ بیگم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امی کس کی شادی ہے؟ آپ تو ابھی خاور انکل کی امی کے بارے میں بات کر رہی تھی، آشو نے پوچھا۔ بیٹا، خاور بھائی کی امی کی خواہش ہے کہ ان کے پوتے کی شادی ان کی زندگی میں ہی کر دے، وہ اپنے پوتے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں، اس لیے خاور بھائی کی بیٹی کا کل نکاح ہے۔ ان کے بڑے بھائی کی بیٹی سے نکاح تو سادگی سے کر رہے ہیں، مگر رخصتی بعد میں دھوم دھام سے کریں گے۔ ویسے بھی لڑکی نے گھر ہی کے ایک حصے سے رخصت ہو کر دوسرے حصے میں ہی تو جانا ہے، ہمیں بھی بلایا ہے۔ شیخ صاحب نے تو کہا تھا کہ وہ اکیلے ہی نکاح میں شامل ہو جائیں گے، مگر خاور بھائی نے کہا کہ تم دونوں کو بھی ضرور لے کر آئیں، اسی لیے تم دونوں سے کپڑے کا پوچھ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کل ہم نکاح پر جائیں گے، کتنا مزہ آئے گا، آشو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی امی، ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو وہ ڈریس بنوائے ہیں اور تم کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہی رہتی ہو۔ حافظہ نے آشو کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، آپ ہی اتنی زور سے مارا ہے، میں نہیں بولتی، مجھے نیا ڈریس لے کر دیں، میں نے نہیں پرانا ڈریس پہننا، آشو منہ بناتے ہوئے بولی۔ کل نکاح ہے اور ہمارے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہے جو راتوں رات تمہارے لیے نئے ڈریس کا انتظام کر دیں۔ زیادہ نخرے نہ کرو، وہی جوڑا پہن کر جانا ہے تو چلو، ورنہ گھر میں ہی رہنا، اور یہ شاپوروں میں پھل ہیں، ان کو سمیٹ لو۔ زبیدہ بیگم نے آشو کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مطلب ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے، نیا ڈریس نہیں لے کر دینا تو نہ دیں، ڈانٹے تو نہیں، آشو شاپر اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہنستے ہوئے، تم کو کس نے کہا نیا ڈریس کا شوشہ چھوڑو، اب آرام ہے؟ حافظہ بہن کی اس درگت بنتے ہوئے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، ہنس لیں، میں نہیں بولتی آپ سے، کل مجھ سے مت کہنا۔ آشو، میرے بالوں کا پیارا سا ہیئر سٹائل بنا دو، آشو باہر جاتے ہوئے بولی۔ اچھا رکو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں، بہن کو ناراض ہو کر جاتے ہوئے دیکھ کر حافظہ بولی اور آشو کے پیچھے چلی گئی۔ جاری ہے، اگر آپ کو ہمارے چینل پسند آئے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، اور اگر آپ ہمارا مکمل ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے قسط نمبر 4 پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں۔ آپ سے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ضرور کر لیں، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب، لائک یہ کام نہیں کرتے، اتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ کل نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ اور آپ لوگ خود بھی بتا دیا کریں کہ آپ لوگوں کو کس چیز کا جو ہے زیادہ شوق ہے، کس طرح کے ناول آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، یا سٹوریز یا ناول۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے کومنٹ کے مطابق کوشش کریں گے کہ نئے ناول اپلوڈ کریں۔ تب تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔